سب سے آپ کو ہیڈ لائن سے لے کر اب تک ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 26 جولائی کو ان کی جو ہے وہ برتھ ڈے بھی ہوتی ہے، جنم دن بھی ہے، اور اسی دن جو ہے وہ ان کی اینیورسری بھی آتی ہے۔ تو جاسوسی کی دنیا کے عظیم ناول نگار ابن صفی جو ہیں وہ بہت سارے لوگ بہت کچھ چاہ رہے ہیں، اسی طرح ہمارے نمائندگان بھی مختلف رپورٹس کے ذریعے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو اب چاہنے والوں کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں اور مزید ہمیں بتا رہے ہیں اس بارے میں۔ الفت انہوں نے ایک جائزہ لیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جاسوسی کی دنیا میں اپنا نام کمایا ہے، اور آج بھی جو جاسوسی میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے ان کی کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جاسوسی ادب کا نام ذہن میں آئے تو پہلا اور نام ابن صفی کا آتا ہے۔ اسرار احمد المعروف ابن صفی 26 جولائی 1928 کو بھارت کے ضلع الہ آباد کے گاؤں نارا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم نارا اور گریجویشن الہ آباد سے کی۔ ابن صفی نے 1948 میں تغر الفرقان کے نام سے طنزیہ اور مزاحیہ مضامین لکھے۔ اردو میں جاسوسی ادب کے خالق ابن صفی نے نثر کو کمال انداز میں تحریر کی۔ ابن صفی صاحب نے جو نثر لکھی وہ انتہائی سلیس اور ابہام سے پاک نثر لکھی ہے۔ انہوں نے بہت ہی شستہ زبان استعمال کی، اور ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد بہت سے لکھنے والوں نے لکھنا سیکھا۔ انہوں نے تفریحی ادب لکھتے ہوئے ان تمام نکات کا خیال رکھا ہے جو ادب کے بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ ابن صفی نے اپنے ناولوں میں عام کرداروں کو انتہائی مہارت، سادہ اور آسان الفاظ میں تحریر کیا۔ ان کے ناولوں کا کمال یہ تھا کہ ہر سطر سسپینس سے بھرپور ہوتی اور پڑھنے والے نظر نہیں ہٹتی۔ نہ سسپینس ان میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی آدمی اگر جب ان کا ناول شروع کرتا تھا وہ بغیر ختم کیے ناول جو ہے وہ نہیں رکھتا تھا۔ ابن صفی صاحب ہمارے پاکستانی تفریحی ادب کے ایک ایسے چمکتے ہوئے ستارے ہیں جو کبھی غروب نہیں ہوگا۔ ابن صفی کے ناول سسپینس کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہیں، جس میں وطن سے محبت کا صاف پہلو نظر آتا ہے۔ جاسوسی ادب کے بے تاج بادشاہ ابن صفی نے 26 جولائی 1980 کو جہان فانی سے کوچ کیا۔ ان کا آخری ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ ابن صفی اردو ادب سے محبت رکھنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن افسوس کہ ایک عظیم نثر نگار کو ہم نے ایسے فراموش کیا کہ قبر کے علاوہ ملک میں ان کے نام سے کچھ منسوب نہیں۔ کیمرامین جاوید بیگ کے ساتھ الفت مغل، ایئر وے نیوز، لاہور۔ 50 سے 80 کی دہائی تک دنیا بھر کو اپنے سحر میں مبتلا رکھنے والے ابن صفی کی آج برتھ ڈے بھی ہے اور آج ان کی اینیورسری بھی ہے۔ ایک طویل عرصہ 59 سال تقریباً انہوں نے جہاں سے فن کو دیے، اور تقریباً بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ 1952 میں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنا ناول تخلیق کیا تھا، روزنامہ نکھت تھا اس وقت جس میں وہ شائع ہوا۔ ویسے تو وہ 7th کلاس میں تھے جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تھا، اور باقاعدہ طور پر اس فن میں انہوں نے قدم اپنا رکھا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک طویل عرصہ ان کے فن کے ساتھ ہمارا گزرا ہے، اور آج بھی ان کی جو یادیں ہیں وہ ویسے ہی تازہ ہیں۔ تو یہ تو ہمارے جذبات اور تاثرات ہیں، اور ان کے جو مداح ہیں ان کے اپنے تاثرات ہیں، لیکن ہمارے جو گھر والے ہیں، ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کی کچھ اور ہی فیلنگز ہوتی ہیں، اور جتنا وہ اچھا شیئر کرتے ہیں شاید ہم آپ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا شیئر نہ کر سکیں۔ تو اسی لیے ہماری آج یہ کوشش رہی کہ ہم ابن صفی کے بارے میں آپ سے زیادہ بات کر سکیں، اور ہم نے مدعو کیا ہے آج ان کے بیٹے ابن صفی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان کے والد کے کردار، ان کی شخصیت، ان کے اور مجموعی طور پر وہ ایک باپ تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوستانہ ماحول تھا ان کا اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت زیادہ۔ بات کریں گے احمد ابن صفی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ آج کے دن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک عہد ساز فسوگر، ایک جاسوسی ناول نگار، ایک کے بارے میں اور آپ کے والد کے بارے میں ہم آپ سے سکتے ہیں، اور جو کچھ ہم نہیں جانتے آپ سے معلوم کر سکتے ہیں، اور بہت سی باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان کے فن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں بھی مختلف جگہ سے ہم کچھ نہ کچھ معلومات لے لیتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک باپ طرح سے صفی کو دیکھتے ہیں، کتنا دوستانہ ماحول تھا۔ کہیں ایک نشست تھی ایک صاحب کے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ دوستانہ ماحول تھا ان کا ساتھ، اور موویز دکھانے لے کے جایا کرتے تھے وہ فیملیز کو، جو ہے پوری خاندان تھا، اور خاص طور پر اردو مووی جب دیکھنی ہوتی تھی تو وہ بکنگ کرواتے تھے سینما میں پہلے، اور آپ لوگوں کو لے کے آتے تھے ساتھ۔ جی ہاں، جیسا آپ نے فرمایا، پہلے ان کا واقعی بہت دوستانہ
تھا ہم سب کے ساتھ، اور تمام ہم 7 بہن بھائی تھے، اور کوئی بھی بات ہمیں ان سے کرنی ہوتی تو بلا تکلف ہم ان سے کر لیا کرتے تھے. ہمیشہ ان کی گائیڈنس وہاں ہمارے ساتھ موجود رہی. اس کے علاوہ یہ تفریحی پہلو جو تھا اس میں ان کی ناولوں سے لے کے ٹی وی کی پر فلمیں، اور اس کے علاوہ جتنی یعنی فلمیں آیا کرتی تھیں اس وقت پاکستانی سنیما میں، ان میں وہ ہمیں لے کے جاتے تھے اور دکھاتے تھے. بہت ہی دوستانہ ماحول تھا. پاکستانی فلمیں جیسے آپ نے بتایا کہ اردو فلموں کے لیے وہ پوری فیملی کے لیے ریزرویشن ہوتی تھی اور پھر سب مل کے جایا کرتے تھے دیکھنے. انگریزی فلموں میں یہ تھا کہ کبھی ہم لوگ جاتے ہوتے تو خود وہ بھی ساتھ آ جاتے تھے یا لے جا کے دیکھتے تھے. بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں کیونکہ جیسے وہ کسی فلم میں کسی ایسے ملک کا تذکرہ ہے یا وہاں کے حالات دکھائے ہیں جو وہ اپنی ناول میں لکھ رہے ہیں تو وہ ضرور دیکھنے جاتے تھے اور ہم لوگوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. تو اس طرح کا ایک دوستانہ رویہ ماحول ہمارے گھر میں تھا. احمد صاحب، ایک بڑا 1948 کی میں بات کروں گی کہ آپ ان کے بہت بیٹا جو ہے اپنے باپ کے بہت قریب ہوتا ہے. 1948 میں گاندھی کے قتل پر ایک نظم لکھی ابن صفی نے، جس سے یہ تاثر ملا کہ وہ گاندھی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے. بہت تنقید بھی کی گئی مختلف ادبی حلقوں میں، لیکن بعد میں ابن صفی کی جانب سے بھی وضاحت کی گئی کہ ایسا نہیں کہ وہ انہیں قائد اعظم ان کے آئیڈیل ہیں. ایک آپ کے ساتھ ان کی شیئرنگ رہی ہوگی اس معاملے پر، جب یہ تنقید شروع ہوئی گھر میں ماحول کیسا تھا؟ کسی قسم کی انہیں کوئی ٹینشن ہوئی ہو کہ ایک حلقہ ہے جو کہ ان پر تنقید کر رہا ہے؟ کچھ شیئرنگ؟ آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ نہیں، میں تو 1948 میں تو ظاہر ہے کہ پیدا نہیں ہوا تھا، بہت بعد میں پیدا ہوا. مگر یہ جو ایک چیز پیدا ہو گئی کہ انہوں نے گاندھی کو اپنا آئیڈیل بنایا یا گاندھی جی کے لکھی، تو وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں گاندھی جی نے پاکستان کے کہتے ہیں مرن برت بھی رکھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ دو ملک اگر بن چکے ہیں تو وہ اکٹھا چلیں اور ساتھ رہیں. تو تمام مسلمان جو تھے اس چیز کی رسپیکٹ کرتے تھے اور ان کو وہ رسپیکٹ دیا کرتے تھے، جس کے لیے انہوں نے پاکستان کے لیے جس طرح سے وہ ایکشن لیا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس پہ یہی تھا کہ ایک آدمی جو اہنسا کا پرچار کرتا رہا ہمیشہ امن کے لیے، اور وہ اتنے وائلنٹ طریقے سے اس کو قتل کر دیا گیا اور ان کے اپنوں ہی نے ان کو نہ چھوڑا. تو اس پہ ایک تکلیف سے انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جس میں ان کا شعر مشہور ہے کہ لویں اداس چراغوں پہ سوگ طاری ہے، یہ رات آج کی پہ بھاری ہے. تو ایک گلوبل، ایک یونیورسل واقعہ ہوا تھا جس کے اوپر انہوں نے اپنا تبصرہ کیا تھا. لیکن جہاں تک آئیڈیل کا تعلق ہے، اگر فریدی کے کردار کو آپ دیکھیں کمال فریدی، تو اس میں آپ کو یقین قائد اعظم کی جھلک بہت بہت قریب سے نظر آئے گی. اسی طرح سے وہ نفیس ڈریسز پہنتے تھے، ان کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن وہ پھر بھی ایک معمولی کے اوپر فائز تھے اور وہ وہاں سے کام کیا کرتا تھا فریدی. اسی طرح سے محمد علی جناح صاحب جو تھے ہمارے لیڈر، انہوں نے ہمیشہ جو ہمارے مسلمان ان ڈاؤن ٹراڈن مسلمان انہی کی نمائندگی کی اور ان کے لیے کام کرتے رہے. حالانکہ وہ کہیں بھی کسی بھی طرح آرام سے رہ سکتے تھے، انہوں نے اپنی صحت اس کے لیے کر دی، لیکن ہمیشہ انہوں نے مسلمان اور ان کے لیے کام کرتے رہے. اسی طرح سے فریدی کا کردار بھی آپ کو آتا ہے. تو اگر آپ کو کہیں آئیڈیل دیکھنا ہے تو شاید آپ کو کمال فریدی میں محمد علی جناح کی کچھ شباہت محسوس. بالکل ٹھیک. اچھا احمد صاحب، میرے ساتھ عادل